بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف نے آج الرٹ جاری کیا ہے۔ رات گئے ہزاروں کارکنان زمان پارک پہنچ گئے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کا کیوں خدشہ ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حفاظتی ضمانت کے معاملے پر آج لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب اڑ گئے ہیں۔ کیا اس سے پہلے کسی کو حفاظتی ضمانت نہیں دی گئی؟ آج کی سماعت کا احوال آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اچانک کیوں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، کچھ عام سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، ان پر بھی ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج اسلام آباد کے اندر دو عدالتوں میں عمران خان صاحب کی پیشی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے حاضری سے استثناء کی درخواست دی، جو کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے یہ استدعا مسترد کر دی، لیکن اس سے پہلے جو بینکنگ کورٹ کی جج صاحبہ ہیں، وہ خاتون جج ہیں، وہ بھی اس معاملے پر اڑ گئی کہ آج چونکہ آخری موقع تھا اور عمران خان صاحب کو پہنچنا چاہیے تھا، لیکن ان کے جو وکلاء ہیں ڈاکٹر بابر اعوان اور دیگر وکلاء موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ عمران خان پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، دوسرے حملے کا خدشہ ہے، پھر ان کی صحت درست نہیں ہے، جب صحت اچھی ہوگی تو وہ ضرور پیش ہوں گے، لہذا آپ ہمیں ایک ڈیٹ دے دیں، جو 2-3 ہفتے بعد کی اگر آپ ڈیٹ دیں گی تو وہ پیش ہو جائیں گے۔ لیکن معزز جج صاحبہ نے کہا کہ نہیں، انہیں پیش کرنا پڑے گا، 3:30 بجے ان کو پیش کیا جائے۔ اس دوران جب تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے، ان کو لگا کہ شاید یہ ضمانت منسوخ ہو جائے گی، تو اس کے بعد الٹیمیٹلی FIA وہاں لاہور پہنچے گی، عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ پہنچے، وہاں پر درخواست دائر کی گئی، اور 22 تاریخ تک جو بینکنگ کورٹ کا جج صاحبہ ہیں ان کو فیصلے سے روک دیا گیا، لیکن انسداد دہشت گردی عدالت جو ہے وہاں کا فیصلہ برقرار رہا، اور معاملہ یہی تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو عمران خان صاحب نے تحریک انصاف نے ایک احتجاج کیا تھا، تو اس احتجاج کے معاملے پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، چونکہ الیکشن کمیشنر اور سب کو دھمکیاں لگائی ہیں، بڑا امن عامہ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو اس بنا پر یہ عبوری ضمانت تھی جو کہ منسوخ کر دی گئی۔ یقیناً یہ ایک ہلچل مچانے والی خبر تھی کہ ایک سابق وزیر اعظم کے حوالے سے دو عدالتیں آج ان کی درخواست ضمانت جو دی گئی تھی، ضمانت اپروو تھی، اور وہ عبوری ضمانت منسوخ کرنے جا رہی ہیں۔ اس دوران زمان پارک سے ایک فیصلہ کیا گیا، جو عمران خان کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں لاہور ہائی کورٹ سے فوری طور پر رجوع کرنا چاہیے، اور وہاں پر جو پروٹیکٹیو بیل ہے وہ اپلائی کرنی چاہیے، تاکہ اگر 3-4 دن کے بعد بھی عمران خان اسلام آباد پہنچتے ہیں تو پھر اس دوران ان کو گرفتار نہ کیا جا سکے۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب وکلاء کی ٹیم پہنچی تو وہاں پر آج ایک بڑا عجیب قسم کی ہنگامہ خیز قسم کی سماعت ہوئی، اور جج صاحب نے کچھ ڈیمانڈز رکھی۔ یہ ہیں جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب، انہوں نے اس کی سماعت کی ہے، اور وکیل غلام عباس نسوانہ وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ میڈیکل رپورٹ سامنے ساتھ لگا دی ہیں، عمران خان کی حالت اچھی نہیں ہے، اور اگر اب ان کا پلسٹر اترتا ہے تو یقینی طور پر اگلے پھر 2 مہینے کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور یہ عمران خان کو ڈاکٹرز نے مشورہ دیا ہے، ان کو چلنے میں شدید دشواری ہے، وہ اپنی رہائش گاہ پر موجود ہیں، وہ کہیں بھاگنے نہیں جا رہے، اور آپ پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ ہمیں دیں، جس کو ہم حفاظتی ضمانت کہتے ہیں۔ تو جج صاحب نے اس معاملے پر ضد کر لی۔ اب میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، ظاہر ہے ججز پر تنقید بھی ہوتی ہے اور برا بھلا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تنقید ہونی چاہیے اور کسی قسم کی بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے۔ عام روٹین یہی ہے کہ جو بھی ملزم ہوتا ہے اس کو حفاظتی ضمانت کے لیے، یا آپ راہداری ضمانت کہہ لیں، اس کے لیے عدالت کے اندر پیش ہونا پڑتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ایسے پچھلے فیصلے ہیں جس کے اندر یہ رول اپلائی نہیں کیا گیا۔ مثلا شہباز شریف جو ہے، بلکہ جو اسحاق ڈار ہیں، انہوں نے بیرون ملک سے آنا تھا، ان کو پروٹیکٹیو بیل دے دی گئی تھی۔ اسی طریقے سے حمزہ شہباز اپنے گھر ماڈل ٹاؤن بیٹھے ہوئے تھے، ان کو خطرہ تھا کہ پولیس راستے میں ان کو اریسٹ کر لے گی، تو ان کو بھی عبوری ضمانت دے دی گئی تھی۔ اب یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر قانون تو ایک ہونا چاہیے، قانون کی نظر کے اندر تو شریف اور زرداری مافیا بھی اسی پلڑے میں ہونا چاہیے، اور عمران خان اور تحریک انصاف کو بھی اسی پلڑے میں توڑنا چاہیے، تو اس وجہ سے کچھ تنقید ہو رہی ہے۔ لیکن اب جو جج صاحب ہیں انہوں نے جو سوال کھڑے کیے، انہوں نے کہا جی ہم یہاں بیٹھے ہیں، انہیں آپ لے آئیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اس حوالے سے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ راستے میں عمران خان کو گرفتار کر لیں گے تو ہم IG کو حکم دیتے ہیں، ہم اپنے جو سیکیورٹی ہے
جو گارڈز ہیں یہاں پر جو سیکورٹی کر رہے ہیں ہائی کورٹ کی، ان کو بھیج دیتے ہیں اور وہ عدالت کے اندر پہنچیں گے تو پھر ہم اس کی سماعت کریں گے۔ اس پر بہت کہا گیا، پھر وکلاء نے وقت بھی لیا، لیکن زمان پارک سے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پہنچنے کے اندر مشکلات پیدا ہوں گی۔ دوبارہ سماعت ہوئی تو عمران خان صاحب کے وکیل کہا گیا کہاں ہے، فواد چودھری پیش ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کو نہیں سنیں گے، بلکہ جو عمران خان کے وکیل ہیں جنہوں نے وکالت نامہ سائن کیا ہے ہم ان کو سنیں گے۔ تھوڑی دیر بعد وکیل صاحب جب پہنچے تو انہوں نے بتایا جی میڈیکل گراؤنڈز پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے چونکہ ضمانت دے دی ہے اور آپ بیان حلفی دیں۔ پھر جج صاحب نے کہا آپ بیان حلفی دیں کہ صبح عمران خان کو لے آئیں گے، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ ہم بیان حلفی نہیں دے سکتے، آپ عمران خان کو اسٹریچر پر لے کر آ جائیں، آپ ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ وہ آ سکتے ہیں یا نہیں، لیکن ہم ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی پیشی کرا سکتے ہیں، یہ وکلاء نے کہا۔ لیکن جج صاحب نے کہا نہیں، آپ نے ان کو ان پرسن عدالت کے اندر حاضر کرنا ہے، جس پر جو ہے وہ اب ظاہر ہے ان کی ایک عدالت سے جو ضمانت ہے انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے وہ منسوخ ہے، لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت ان کو نہیں ملی، جس کی بنا پر آج ان کی گرفتاری کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ بات جب کارکنان نے سنی ہے تو اس وقت جو ہے پورا دن چونکہ یہ تماشا لگا رہا اور پی ایس ایل کے میچز بھی ہو رہے ہیں اور میچ ابھی ختم ہوا ہے تو لوگ دوبارہ سیاست کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، تو ہزاروں کارکنان اس وقت کی اطلاعات کے مطابق زمان پارک پہنچ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لاشوں سے گزر کر عمران خان تک پہنچیں گے۔ اب یہاں حالات کشیدہ ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ چونکہ وفاق کی نمائندگی کرتا ہے اور رانا ثناء اللہ جیسا بندہ جس ملک کے اندر وزیر دفاع ہو وہاں امن کی توقع تو کم ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال چونکہ ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اس لیے شاید آج یہ خطرہ ٹل جائے۔ لیکن کل عمران خان، میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا ویڈیو کے اندر کہ اب سابق وزیر اعظم عمران خان کو زمان پارک کی رہائش گاہ چند دن کے اندر چھوڑنی پڑے گی اور بنی گالہ شفٹ ہونا پڑے گا، چونکہ ان کے جو عدالتی معاملات ہیں وہ کلوز ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس پر ایک اور بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ ضمانتیں تو پہلے ہوتی رہی ہیں ان مخصوص حالات کے اندر، کہیں ایسا تو نہیں مقتدر ادارے اس پورے معاملے کے پیچھے ہوں، لیکن جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے ظاہر ہے اس طرح کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کو حتمی طور پر اس انداز کے اندر ہم بالکل نہیں کہہ سکتے، لیکن یقینی طور پر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ بھی ظاہر ہے عمران خان کے اس وقت مخالف ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کے لیے اس وقت عدالتوں کے ساتھ جو تنازع ہے وہ تحریک انصاف کے مفاد کے اندر بھی نہیں ہے، عمران خان صاحب کے مفاد کے اندر بھی نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی ان کو عدالت کے اندر کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ پیش ہونا پڑے گا۔ لوگ اب سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ اسحاق ڈار 4 سال عدالتوں کا مفرور رہا، اس کی جائیدادیں تک ضبط ہوئیں، لیکن اس کو بھی بغیر حاضری ضمانت دی گئی اور اس نے پاکستان آ کے پہلے وزارت کا حلف اٹھایا، پھر عدالت پہنچے۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس کی انا کی تسکین ہو رہی ہے، ان کی طرف سے ملک چلا جائے بھاڑ کے اندر۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور کپتان جو ہے انہوں نے بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ پیش نہیں ہوئے، یہ آج ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جب پوچھا گیا، آج عمران خان صاحب نے خطاب بھی کیا ہے قوم کے ساتھ اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے جنرل باجوہ صاحب جو ہے انہوں نے روس کا جب میں دورہ کر کے آیا تو انہوں نے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کی، امریکہ کے آگے کس طریقے سے یہ لیٹتے ہیں اور قومی جو خودداری ہے اس کا سودا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اسحاق ڈار جس طرح پی ٹی آئی کے کندھے پر رکھ کر یہ پورا جو مہنگائی کا ایک سیلاب آیا ہے، عام آدمی کا جینا دوبر ہو گیا ہے، ایک ملک اچھے طریقے سے چل رہا تھا، بے شک آئیڈیل صورتحال نہیں تھی، لیکن فارن ریمیٹنسز کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، ٹیکس کلیکشن کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 6% پر جا رہی تھی، انڈسٹری چل رہی تھی، سرمایہ کاری آ رہی تھی، کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ بوم کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں زراعت جو ہے، جو کسان تھے وہ بھی فائدے کے اندر تھے، لیبر نہیں مل رہی تھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، لیکن اب یہ حالات ہیں کہ ہر جگہ بے روزگاری ڈیرے ڈال رہی ہے۔ اور اب اسحاق ڈار نے جو آج منی بجٹ کا ایک بم پھوڑا ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا ہونڈا 70 جو سی ڈی 70 ہے، 10,000 اس کی پرائس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، گاڑیوں کی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے پرائس، اور آگے پیٹرولیم پرائسز کے اندر اب اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر چیز کے اندر جو اتنا اضافہ ہے، غریب تو بیچارہ اس کا تو جینا محال ہو گیا، لیکن جو مڈل کلاس طبقہ ہے
وہ بھی اب سطح غربت کے نیچے آئے گا۔ یہ 10 مہینے کے اندر آخر اتنا کیا ہوا؟ وہ ایک ہی ہے کہ عمران خان کو آپ نے ہٹایا، ہٹانے کے بعد وہی ٹولہ آیا، ان کو عوام کا مفاد عزیز نہیں تھا بلکہ نیب ترامیم انہوں نے کی، اپنی چوری ڈکیٹی انہوں نے معاف کروانی تھی، کیسز معاف ہوئے، اب عدالتی نظام جو ہے وہ ان کو رہا کرتا جا رہا ہے اور لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں آ رہا، جبکہ عام آدمی جو ہے اس کو کچلا جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو سارا کھیل ہے یہ اس جملے پر کھیلا جا رہا ہے کہ ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ بھئی یہ تو گنگو تیلی بھی کر سکتا ہے کہ جتنا پیسہ ہے وہ غریب پر لگا دیں اور اس سے وصول کریں۔ مشکل فیصلہ تو یہ تھا کہ زرداری اور شریف مافیا اپنی لوٹی ہوئی دولت ملک واپس لاتے، وہ قومی خزانے کے اندر جمع کرتے۔ مریم نواز جو آج تک جو لندن فلیٹ کی رسیدیں نہیں دے سکی، وہ پاکستان کی امانت پاکستان کو لوٹاتی، تو پھر کہا جاتا یہ جو ہے مشکل فیصلہ ہے۔ لیکن بہرحال ایک ہلچل مچی ہے اور آج زمان پارک کے اندر کارکنان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور امید نہیں ہے، ویسے کچھ بھی اس حکومت سے بعید نہیں ہے، چونکہ وفاقی حکومت کے ساتھ نگران حکومت، الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ سب جو ہے بغیر عمران خان کے مخالف دکھائی دے رہی ہے۔ اور آج کی جو رات ہے تحریک انصاف کے لیے فیصلہ کن ہے، اور عمران خان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر جیل بھرو تحریک جب شروع ہوگی تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو خود گرفتاری کے لیے پیش کریں گے۔ بہرحال حالات جو ہے وہ کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔